پاکستان جو بار ہے وہ کل میرے خیال جو ابھی تک ہمیں خبر ملی ہے کہ کل وہ یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر جو ساری بات ہوئی، جو گول میں اس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں وہاں پہ جو محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجا ہے، ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون کا قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلک کی، ہمیں اپنی پارٹی کی یا کسی سے وابستگی، یہ آئین بالاتر ہے، ملک بالاتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، نظریں دوڑا لیں، آپ کو ہر پارٹی کے یہاں نظر آئے گا۔ جس طرح خان صاحب نے کہا وکیل پہلے وکیل ہے، کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے، اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے۔ وکلا جو سیاست ہے اس کے اندر خاص طور پر بار کے جو الیکشن ہے، حامد خان صاحب کا بڑا اہم کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے، لیکن پی ٹی آئی کے مختلف پالیسیز کے اوپر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تنقید بھی کی، ہمیشہ اپنا جو مائنڈ ہے اس حساب سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی سنیں۔ چند بنیادی اصول ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کہیں آئین میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور دوسری اسمبلیز کے الیکشنز ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے لازم ہیں، یہ کہیں پر آئین میں موجود نہیں ہے۔ کیئر ٹیکرز ہونے سے اس اصول کی کیسے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ قومی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بنے گی، صوبے میں نہیں بنے گی، لہذا صوبے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں ایک پرزمپشن ہے جو کہ بالکل آئینی طور پر غلط ہے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب، ویسے تو شروع دن سے ہی جب سے یہ سارے کے سارا ڈرامہ چل رہا ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے حکومت اپنا اس کے اوپر بیانیہ بنا رہی ہے، اعتزاز احسن صاحب شروع دن سے ہی بڑا کھل کھلا کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس جو گول میز کانفرنس ہوئی، ایک تو اس کے ہوسٹ بھی تھے، انہوں نے بھی بات کی۔ بھائی اصل بات یہ ہے، آپ الیکشن کراؤ، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا۔ یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ناظرین یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ پاناما کیس میں یہ نواز شریف صاحب کے وکیل تھے، اور نواز شریف کا کیس انہوں نے لڑا تھا، اس کے اوپر اپنی ان کی رائے تھی، اور وہ نواز شریف کا جو فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بھی ان کی رائے رہی ہے، جو کہ زیادہ رائے سے ان کی مختلف تھی، لیکن اس معاملے کے اوپر اس وقت موجودہ لڑائی ہے، اس کے اوپر ان کی اپنی رائے ہے۔ سنیں ذرا۔ اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں، یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی، یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں۔ ہمیں اعادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 90 دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا، میں کہتا ہوں آسمان گر گیا، کیونکہ 90 دن صرف 90 دن نہیں ہے، وہ ایک آئین کی بندش ہے۔ ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ متحد ہو؟ ہم کیوں تقاضا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جائے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو دھکیلا جائے پیچھے، جمہوریت کو موقع دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں کہ کسی ملک کے اندر اگر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا تو اس ملک کے اندر آسمان گر پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب اس آسمان پاکستان کے اندر گر چکا ہوا ہے، کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن میں آپ کے اوپر جانے سے پہلے جو صاحب آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری دیتا چلوں جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض بھی کیا تھا کہ اس وقت بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر واضح اکثریت ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک بنا لیا گیا ہے، اس کو توڑ کے اس کی بات چیت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو جو حق ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر شپ کا، اس کو وہاں پہ نہیں مانا جا رہا۔ آج تیسرا چوتھا دن ہے، اجلاس آیا، بلایا جاتا ہے، توڑ اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، تو لگ رہا ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو خبر دے دیتے ہیں، چوہدری صاحب آپ کے گوش گزار بھی کرتے ہیں، آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ اس کے بعد یہی جو کمپین ہے جائے گی گلگت بلتستان کی طرف، وہاں پہ بھی اے جے کے کی طرح حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی،
वहां पे भी ऑलरेडी इस तरह की बातें हो रही हैं, उनके वहां के जो चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। किस्सा मुख्तसर गेम प्लान ये बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त जहां कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी अक्सरियत किसी हैसियत में मौजूद है उसको उखाड़ फेंका जाए और फिर जो साहब वो गलियां हो जान सुनिया तो मिर्जा यार फिर फिलहाल तो वो की कहते हैं कि चत भी मेरी तो पत भी मेरी, सर वो सब कुछ उनके साथ है। जी जो साहब भाई ये जो मर्जी कर ले, कौमी असम्बली में 130-40 बंदे नहीं है तो वो असम्बली करते हुए पागल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द करते फिर रहे हैं। उस ट्रंकेटेड यानी जो वजूद नहीं है कौमी असम्बली का, उसके जरिए तमाम बुलडोज करते जा रहे हैं और सूबों में 2 में हुकूमत नहीं है, फिर ये कह रहे हम आइन की पासदारी कर रहे हैं। हम तो 3-4 की 4 हमारे साथ हैं। वो कौन सी अदालत है भाई जो 4 आपके साथ है? अल्लाह इनको अकल दे, हम तो क्या कह सकते हैं। उसके बाद और मुल्क के मामला किधर जा रहे हैं, अवाम का क्या करना है, इनको कोई परवाह नहीं है। बाहर से क्या यानी हालात व वाक़यात बन रहे हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी होती जा रही है और हम जो है बिखरते जा रहे हैं। और उसके बाद ये इंसिस्ट करते हैं कि हम ही ठीक है, क्या यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है। उसके बाद पीटीआई चूंकि उन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ी हैं, उन्होंने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन होने हैं इसलिए हमने तोड़ी हैं, वो भी गलत है। एक आदमी के लिए इलेक्शन ही कराया जा सकते, लाओ जी। इनके बयानात तो आप इकट्ठे किया करें ना, क्या कह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। और ये असल में खाना जंगी और मारा मारी का माहौल बनाने चाहते हैं मुल्क के अंदर, जिसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके ऊपर अब सारी दुनिया से आवाजें आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर टेकिंग प्लेस। आपने देख लिया अली जैदी को किस तरह घसीट के ले गए हैं, वो भी साबित वजीर है। डज इट मैटर? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है इससे? मतलब आप पिछले साल से ज्यादा हो गया ना, आवाजें तो उठ रही हैं, सारी दुनिया के सामने हैं। ये आपको सुनवाते हैं कि जो राना सलाउल्लाह साहब वो क्या कह रहे हैं। नहीं खाबर साहब ये बात नहीं है। नो 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 डोंट टेक इट लाइटली। और तो मैं जो यानी आपको कह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इनका जनाजा निकला सियासी, आप कह रहे फर्क नहीं पड़ता। हु इज विद देम? कोई इनकी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या फर्क पड़ेगा जो साहब? वो तो उनको चक्कर ही कोई नहीं। वो कहते हैं भाई कौन सा इलेक्शन हो जाएगा, फिक्र ना करें। कौन सी आवाम, नामो निशान नहीं रहेगा। कौन सी आवाम, कौन से इंतखाबात? मैं सोच रहा हूं कि वो क्यों इस काम में लगे हुए।